बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताहिर रशीद कलिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज का टॉपिक इंतहाई अहम है और इस टॉपिक के हवाले से मैं कुछ छोटी छोटी हेडलाइंस आपके सामने रख देता हूँ। और सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से, जिसके लिए हर तरफ से परेशानी का आलम है। उसने $2 अरब तक की अब तक तकरीबन जो है वो सरमायाकारी अफ़गानिस्तान के अंदर की है और वो डूबने के करीब है। 20 साल की अब भारत की अफ़गानिस्तान के साथ करीबी और कल्बी रफ़ाकत है। हो सकता है भारत माली नुकसान तो बर्दाश्त कर जाए, लेकिन ये जो कल्बी ताल्लुक़ है, जब ये टूटेगा तो भारत को हार्ट अटैक आएगा। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कारी मोहम्मद याकूब, जिनके वालिद मोहतरम थे मुल्ला मोहम्मद उमर, कारी साहब को एक बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी के इस पूरे खित्ते के अंदर क्या असरात होने वाले हैं और पाकिस्तान ने किस तरह से भारत के पर काटे हैं और भारत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है, इसी सारी इशू को, इस सारे सूरत हाल को और इस सारी डिस्कशन को आज इंशाल्लाह हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, आपने एक छोटा सा काम कर लेना है कि मेरा चैनल ताहिर रशीद कलिया, अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि मैं जो मालूमात आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जनाब, फिर आते हैं आज की इस डिटेल वीडियो की जानिब। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान जो है वो तकरीबन 1990 की दहाई के अंदर जो है वहाँ पर उसने पनपना शुरू किया और उसका असर रसूख हमें नज़र आया। तालिबान की हुकूमत किस तरह से रही, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसकी हाँ में जवाब दे सकते हैं। बहुत लंबी डिस्कशन है, इस डिस्कशन में हम नहीं जाते। लेकिन तालिबान ने किस तरह से हुकूमत की और किस तरह से उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को तिगनी का नाच नचाया, इस बात से हर एक शख्स वाकिफ़ है। उसने रूस को तोड़ते हुए दिखाया हमें, अमेरिका को घुटनों पर टेकते हुए दिखाया हमें, और किस तरह से अब अमेरिका जो है वो घुटने टेक कर भागता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी हमारे सामने है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालिबान किस कदर मजबूत हैं और उनकी प्लानिंग जो है वो किस कदर मजबूत है। मुल्ला मोहम्मद उमर की शहादत के बाद से ही जो सिलसिला है तालिबान के हवाले से और उनकी कामयाबियों का, वो रुका नहीं, बल्कि वो जिम्मेदारियां स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती गईं। तो मुल्ला मोहम्मद उमर के जो करीबी साथी हैं, पहले जो उनके भाई थे, उन पर भी जिम्मेदारियां उनको भी दी गई, उन्होंने भी बखूबी निभाया। जो उनके साथी थे उनको भी मुख्तलिफ औकात में जिम्मेदारियां मिलती रहीं, वो भी निभाते रहे। लेकिन अब ये सारा प्रोसेस जो है वो तकरीबन हतमी मराहिल में दाखिल होने वाला है। आप जानते होंगे कि 29 फरवरी को एक मुआहदा हुआ था और ये मुआहदा जो है ये कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हुआ, जहाँ पर तालिबान के नुमाइंदगान भी शामिल थे, अमेरिका शामिल था और इसके साथ साथ जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद थे। ये एक अहम मुआहदा था और इसका मकसद भी यही था कि अमेरिका को एक सेफ एग्ज़िट मिल सके। और अमेरिका ये चाह रहा था कि उसके जो फ़ौजी हैं जब वो निकल रहे हों, आप हालात चेक करें कि जब वो निकल रहे हों तो तालिबान उन पर हमले ना करें, उनको सेफ एग्ज़िट मिल जाए। जो लोग बच गए हैं, जो फ़ौजी बच गए हैं, वो ज़िंदा सलामत अपने घरों को वापस जा सकें, अपने मुल्कों को वापस जा सकें। अमेरिका अकेला नहीं लड़ रहा था, सुपर पावर अकेली नहीं लड़ रही थी अफ़गानिस्तान के अंदर, नेटो जैसा एक बहुत ही मजबूत इत्तेहाद भी उसके साथ खड़ा हुआ था, लेकिन तालिबान ने उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये तो एक लंबी कहानी है, इस पर किसी वक्त फिर बात करेंगे। लेकिन अब जो मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं, जिनको दुनिया कारी याकूब के नाम से जानती है, कारी मोहम्मद याकूब को एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी दी जा रही है और ये ज़िम्मेदारी जो है ये उनको अस्करी चीफ़ की सूरत में दी जा रही है। यानी कि मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे कारी मोहम्मद याकूब को अस्करी चीफ़ तालिबान का मुकर्रर किया गया और बताया ये जाता है कि उनकी जो सियासी और अस्करी अप्रोच है, जो उनकी सोच है, वो बहुत ज़्यादा डिवेल्प सोच के मालिक हैं और तालिबान हलकों के अंदर उनको बड़ा सराहा जाता है, उनकी बड़ी पजीराई की जाती है और उनकी सोच और दानिश के हवाले से जो है वो बड़े चर्चे हैं। और तालिबान के अंदर एक धड़ा है, जो मुल्ला मोहम्मद उमर के करीबी साथी थे, उनकी ये ख्वाहिश भी थी कि मुल्ला मोहम्मद उमर के जिस तरह से पहले भाई जो हैं वो ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहे, लेकिन अब कारी मोहम्मद याकूब को ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ ताकि अपने वालिद का जो अधूरा मिशन था वो उसको पूरा कर सकें। और जिस अंदाज से कारी मोहम्मद याकूब ने जो जो ज़िम्मेदारियाँ मिली उनको बखूबी निभाया, तो उससे भी जो मुल्ला मोहम्मद उमर के साथी थे उनकी ये ख्वाहिश है
کہ ان کو اہم ذمہ داریاں ملیں اور اب ان کو عسکری چیف اور ایک جگہ پہ نائب کی ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ جو قاری محمد یعقوب ہیں، ان کی جو تعلیم و تربیت ہوئی ہے، ہمارے جو ہم نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق یہ کراچی کا ایک مدرسہ تھا اور یہ یہیں سے پڑھ کر گئے ہیں۔ تو یہ بات اپنے ناظرین کو بتانا بڑی ضروری تھی۔ تو افغانستان کے اندر اور بالخصوص جو امن معاہدہ ہوا ہے اور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر جو مجبور کیا ہے، اس کے اندر بھی قاری محمد یعقوب جو ہیں ان کی حکمت عملی بڑی واضح رہی ہے اور ان کی سوچ کے بڑے چرچے رہے ہیں۔ اب افغانستان کے اندر امن کے حوالے سے اس وقت جو افغان گورنمنٹ ہے، ان کے اور طالبان کے درمیان جو ہے وہ کوئی خاص صورتحال بنتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ افغان حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ان کا ہی ہولڈ جو ہے وہ افغان خطے کے اندر رہے، لیکن جس طرح سے گھٹنے ٹیکے ہیں طالبان، امریکہ اور نیٹو فوج نے اور باقی اتحادیوں نے، تو اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے اور بہت جلد ہی افغان حکومت کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو امن معاہدہ ہوا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ امن معاہدے میں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ طالبان کس قدر مضبوط ہیں اور انہوں نے امریکہ کو کس قدر مجبور کیا ہے۔ تقریباً 5,000 قیدی جو ہیں وہ افغان گورنمنٹ کے یا جو امریکی ہیں ان کی جیلوں میں موجود ہیں طالبان کے، جبکہ 1,000 قیدی جو ہیں وہ تقریباً 1,000 قیدی وہ طالبان کے پاس موجود ہیں، جس میں امریکی بھی شامل ہیں اور کچھ افغان جو ہیں وہ باشندے یا فوجی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم آپ کا 1,000 بندہ رہا کریں گے اور آپ ہمارے 5,000 قیدی جو ہیں وہ رہا کریں گے۔ طالبان کی طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے 5,000 قیدی چھڑوانے ہیں اور ادھر سے افغان باشندے جو ہیں یا امریکی جو باشندے ہیں ان کے 1,000 بندہ ہے، مطلب 1 اور 5 کی ریشو ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کس طرح سے کہتے ہیں نا، جس طرح بندہ جان چھڑوانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار ہماری جان چھوڑو، جو کچھ لینا ہے لو لیکن ہمیں جانے دو۔ یہ وہ والی صورتحال جو ہے وہ اب پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، وہ مذاکرات کا سلسلہ چلتا بھی رہا۔ طالبان جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے وہ ساری چیزیں منواتے ہیں اور وہ ترلے نہیں کرتے، اور یہی ان کا اس چیز کا خاصہ ہے، اور اس بات کو امریکی بھانپ بھی چکے ہیں۔ امریکہ جو ہے اب سیف ایگزٹ کی راہ لینا چاہ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو نقصان ہونا تھا ہمارا مالی طور پہ، جانی طور پہ، جو کچھ بھی ہم نے گنوانا تھا ہم گنوا چکے ہیں، لیکن اب ہمیں طالبان کم از کم جو ہے اس خطے سے جانے دیں۔ تو ایسے میں یہ کوششیں جو ہیں یہ جاری رہی ہیں اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ طالبان کا اور افغان فوجی جو ہیں ان کی رہائی کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ اب جو افغان لیڈرشپ ہے اس نے تھوڑا سا یہ بھی کنسرن شو کیا ہے کہ جو کرونا کے جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں، تو ایسے میں رہائی کے عمل کو مزید تیز کیا جائے تاکہ جو قیدی قید میں ہیں ان کو کرونا جو ہے وہ لاحق نہ ہو جائے۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے جو ہے سپیڈی طور پہ کام کیا جائے۔ دوسری جانب جو افغان گورنمنٹ ہے اس نے یہ موقع اختیار کیا ہے کہ جی طالبان یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو 15 ٹاپ کمانڈرز ہیں ان کو رہا کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا اور ہم صرف انہی قیدیوں کو رہا کریں گے جنہوں نے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ جا کے جنگ میں حصہ نہیں لیں گے اور وہ پرامن رہیں گے۔ بہرحال 100 قیدی جو ہیں وہ رہا کیے گئے ہیں، اور دوسری جانب طالبان جو ہیں انہوں نے 48 قیدیوں کو رہا کیا ہے، جبکہ اب تک کے جو مجموعی اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق تقریباً 900 قیدی جو ہے وہ طالبان کے رہا ہو چکے ہیں اور تقریباً 100 سے 150 کے قریب جو ہے وہ افغان اور باقی جو امریکی ہیں وہ رہا ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کچھ صورتحال تھی جو آپ کے سامنے رکھنا تھی افغانستان اور افغان اور طالبان کے اور امریکہ کے درمیان جو معاملات چل رہے تھے اس حوالے سے۔ اب آتے ہیں جی کہ پاکستان اور افغانستان کا کیا کردار ہوگا۔ تو جناب انڈیا کو اب جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ انڈیا کہتا ہے کہ اگر طالبان جو ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں، جو کہ انہوں نے آ جانا ہے، اور جس طرح سے افغان گورنمنٹ جو ہے وہ آپس میں لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عبداللہ اور اشرف غنی، تو وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے طالبان جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں انڈیا کی پریشانی مزید بڑھ گئی ہے۔ انڈیا اب یہ سوچ رہا ہے کہ جو اس نے 20 سال سے جو ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، جو 2 ارب روپے 2 ارب ڈالر جو ہیں تقریباً جو ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی مد میں افغانستان کے اندر انویسٹ کیے تھے مختلف پروجیکٹس کے اندر، اب وہ تو ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ
آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ، چائنا، ایران، روس اور دیگر کئی ایسے ملک ہیں جنہوں نے جو طالبان تھے ان کی حکومت کا تو انکار کیا تھا، لیکن وہ وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ رابطے میں رہے۔ انڈیا اس ساری صورتحال میں مکمل طور پر ہی کٹ کے رہا اور وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ رہا۔ اب اس کا ایک ایشو یہ بھی تھا کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ طالبان کے نزدیک بھی کیسے آ سکتی تھی، کیونکہ جو طالبان کے اندر ایک بڑی تعداد تھی وہ تو وہ لوگ تھے جو کہ پنجاب سے گئے ہوئے لوگ تھے، جو پنجابی مجاہدین تھے یا کشمیری مجاہدین تھے۔ اب جو طالبان کے نزدیک اگر وہ آتے بھی تو وہ جو ایک بڑا دھڑا ہے وہ ان کو پیچھے لے جانے پر مجبور کر دیتا۔ ایسے میں انڈیا نے ایک قدم اٹھایا ہی آگے نہیں، اور جو طالبان ہیں انہوں نے کشمیر کا کاز ہو یا پھر جو باقی یا پھر پاکستان کے حوالے سے پالیسی ہو، تو اس پر وہ پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے، جبکہ انڈیا جو ہے وہ اس صورتحال میں ایک سٹیپ بیک سٹیپ پہ جاتا ہوا نظر آیا ہمیں۔ تو ایسے میں پاکستان نے، جو کہ ہر مشکل وقت میں افغان گورنمنٹ کے بھی کام آتا رہا، اور جو طالبان ہیں وہ بھی چونکہ پاکستان کے مدرسوں سے تعلیم حاصل کر کے گئے تو ان کے دل میں بھی ایک ادب احترام کا رشتہ ہے، باقی بھی بہت سے معاملات ہیں۔ لیکن انڈیا کے لیے اب مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ تو ہاتھ بڑھانے سے رہا، اب اس کا جو $2 ارب تھا وہ بھی ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو افغان گورنمنٹ کی چھٹی ہو رہی ہے تو وہ جو 20 سال کا قلبی تعلق تھا اب وہ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے میں پاکستان جو ہے اس نے اپنی راہ ہموار کی ہے، اور پاکستان جو کہ افغانستان کے اندر امن چاہتا ہے اور طالبان کو جو ہے امن معاہدے کی طرف لے کر آیا، قائل کیا، اس کی بیک ڈور ڈپلومیسی کیا رہی، وہ ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں۔ تو پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اگر طالبان کی حکومت وہاں پر بنتی ہے تو یقینی طور پر پاکستان ان ہوگا اور بھارت وہاں سے آؤٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ جو طالبان ہیں ان کے اندر ابھی بھی ایک بہت بڑا ایسا دھڑا موجود ہے جو کہ کشمیر کو آزاد کروانا چاہتا ہے، اور جس کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ موجود ہیں۔ ایسے میں افغانستان کی گورنمنٹ کی تو چھٹی ہونے کے ساتھ ساتھ انڈیا کی بھی چھٹی ہوگی، اور انڈیا کو اس بات کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اب کیا جائے، جو ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ تو ساری کی ساری فلاپ ہو گئی ہے، اور ہم تو مال سے بھی گئے، ہم جان سے بھی گئے۔ ایسی صورتحال جو ہے وہ اب انڈیا کے لیے بنی ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ آج کی خبریں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ مجھے طاہر رشید کلیا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ پاکستان پائندہ باد۔